بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ غداری کی کوئی آفاقی حقیقت نہیں ہوتی۔ میری نظروں میں اپنے ضمیر کے خلاف کام کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ خدا کر کے تم اب ڈینی کی بے راہ روی سے تنگ آئے ہو تو ان باتوں کو چھوڑ دو اور اپنے ضمیر کے مطابق کام کرو۔ ہمارے ہاتھ مضبوط کرو، باقی کام ہم خود پورا کر لیں گے۔ تم ڈینی کو مار کر اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، یہ میری خواہش نہیں ہے۔ میری کمزور آواز میں خود بخود تھوڑی سی لچک آ گئی۔ میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کرتا، مگر ہم اسے زندہ پکڑنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تم یقین کرو کہ اس پر امریکہ کی کسی عدالت میں مقدمہ چلا کر سزا یاب کرانا میرا سب سے بڑا خواب ہے۔ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی کہ وہ اپنی عمر کا باقی حصہ کسی امریکی جیل میں گزار دے۔ اس کی زندہ یا مردہ گرفتاری کا انحصار خود اس کے رویے پر ہوگا۔ اس نے ضرورت سے زیادہ بے جگری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تو بے موت مارا جائے گا۔ یہ بات تم بھی سمجھتے ہو، تم خود پیشہ ور لڑاکا رہے ہو۔ دیکھو میں اس بارے میں سوچوں گا، میں نے پرتشویش آواز میں کہا۔ تم نے سوچنے میں بہت وقت برباد کر دیا، اب دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کر ڈالو۔ ڈینی کی چیرہ دستیاں بہت بڑھ چکی ہیں، وہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ اس نے اپنا دباؤ بڑھا دیا۔ میں نے باری باری اول خان اور ویرا کی طرف دیکھا، دونوں کے سر زور زور سے اسبات میں ہلنے لگے۔ بن کو مار کر ہم جس بند گلی میں پہنچ گئے تھے، اس سے نکلنے کی ایک راہ بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے بے چین نظر آ رہے تھے۔ دیکھو نک، میں ایس ٹی ایف کے پورے لشکر کے ساتھ کام کرنے کا عادی ہوں۔ تم کل 2 آدمی ہو، ڈینی کو پکڑنے کے لیے تمہارے پاس کوئی نیٹ ورک نہیں ہے۔ میں نے مزاحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تمہارے ساتھ مل کر میں اپنی بھی مٹی پلید کرا لوں گا۔ ایک بار تم رضامندی ظاہر کر دو، تم کو نیٹ ورک بھی مل جائے گا۔ اس کی آواز سے بےتابی جھلکنے لگی۔ تم کو معلوم ہے ڈینی غیر ملکی ایجنٹوں سے زیادہ غدار پاکستانیوں کا دشمن ہے۔ وہ مجھے اسی صف میں تصور کرے گا، کہیں تم سے پہلے میری باری نہ آ جائے۔ تم پسے پشت رہ کر کمان کرو گے، کام کرنے والے دوسرے لوگ ہوں گے۔ میرا تذبذب بانپ کر وہ اپنے طریقہ کار کی وضاحت کرنے لگا۔ تم بدستور ایس ٹی ایف کے افسر رہو گے، ہم تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے۔ تم اپنی سہولت کے مطابق جب چاہو گے مجھ سے بات کر سکو گے۔ میں تمہیں ایک سیٹلائٹ فون کا نمبر دے دوں گا، وہ کام کا آدمی ہر وقت تمہاری دسترس میں ہوگا۔ مجھے وقت درکار ہے، میرا دل ڈر رہا ہے۔ میں نے اپنی مزاحمت جاری رکھی۔ میں سمجھ رہا ہوں یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، تم اپنی سلامتی کی طرف سے متفکر ہو، لیکن یہ سمجھ لو کہ بڑے فیصلوں کا موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ یہ فیصلہ کر کے تم اپنی توقع سے کہیں زیادہ حاصل کر لو گے۔ مجھے اپنے نیٹ ورک کے بارے میں بتاؤ، یہ ڈینی کو پکڑنے میں اب تک ناکام کیوں ہے؟ میں نے اس سے چبھتی ہوئی بات پوچھ لی۔ میں اپنے رزق پر پہلے ہی تمہیں بہت کچھ بتا چکا ہوں، اس سے آگے زبان نہیں کھول سکتا۔ ہمارے نیٹ ورک کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، تصویر ہے، نہ آواز نہ فنگر پرنٹس۔ وہ سامنے آیا بھی ہوگا تو پہچانا نہیں گیا۔ اس کے بارے میں ہر طرف مکمل بلیک آؤٹ ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ تم اس کی شناخت اور خبروں کے حصول کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتے ہو۔ وہ اس وقت بہت محتاط اور پرجوش تھا۔ میری زبان سے استعمال کرنے کا تذکرہ سنتے ہی ہیجان زدہ آواز میں بولا، یہ تمہارے تحفظ کے لیے میری تجویز ہے۔ تم خود اس کو گھیر کر پکڑنا چاہو تو تمہیں اس کی پوری آزادی حاصل ہوگی، ہم میں سے کوئی تمہاری راہ نہیں روکے گا۔ سیٹلائٹ فون والا کام کا آدمی کون ہے؟ میں نے پھر ایک ٹیڑھا سوال کر دیا۔ مقامی ہے اور ہمارے اعتماد کا آدمی ہے، وہ ضرورت سے زیادہ بتانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ تم نے میرے انکار کی ساری راہیں مسدود کر دی ہیں، اب بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، ونڈر
ونڈرفل۔ اس کی بے ساختہ آواز آئی، کرنل تم گریٹ ہو، یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا کہ کون کیا ہے۔ بہرحال اب میں محدود انداز میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کتنا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ ورجینیا اور واشنگٹن میں ایس ٹی ایف کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے، اس کے ارکان مر سکتے ہیں، ٹوٹ نہیں سکتے۔ تم نے اپنے ضمیر کی آواز پر چل کر ان سب کے لیے ایک نئی راہ کھول دی ہے، یہ نئی رفاقت تم کو مبارک ہو۔ یہ اندازہ مجھے بھی ہے کہ میں نے ایس ٹی ایف کی روایات سے بغاوت کی ہے۔ میں نے پہلی ملاقات میں ہی تمہارے بارے میں اچھی رائے قائم کی تھی جو اس وقت درست ثابت ہو رہی ہے۔ یہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، یہ بتاؤ کہ اب کام کی ابتدا کب اور کیسے ہوگی؟ میں نے کہا آج شام 7 بجے ہوٹل پہنچ جاؤ۔ اس نے ایک 5 اسٹار ہوٹل کا نام لے کر کہا، وہاں کا مینیجر میرا آدمی ہے، وہ تمہیں کوبرا سے ملائے گا۔ یہ کوبرا کون ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر تحیر زدہ آواز میں پوچھا۔ یہ وہی سیٹلائٹ فون والا مقامی ہے، حفاظتی وجوہ کی بنا پر وہ نقاب پہنتا ہے۔ تو کیا میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکوں گا؟ میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجبوری ہے، وہ بہت عزت دار آدمی ہے، کسی کے سامنے نہیں آ سکتا۔ نیک کی آواز میں التجا تھی۔ میں بھی عزت دار ہوں، وہاں دونوں ایک حمام میں ننگے ہوں گے، پھر پردہ کیسا؟ میں کسی نقاب پوش سے نہیں ملوں گا۔ تم بلا وجہ ناراض ہو رہے ہو، اس کی مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسے یہیں جینا مرنا ہے، اپنی عزت اور ساکھ کو داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ ہوٹل کا نام اور نک کے گرگے کا عہدہ معلوم ہو جانے کے بعد میں اپنی بات پر اڑ گیا تھا۔ وہ نک کے لیے بڑا کٹھن مرحلہ تھا۔ نہیں نک، میرے لیے نقاب پوش سے ملنا باعث حتک ہے، وہ تم سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ جب تم میرے سامنے آ سکتے ہو تو اسے کیا عذر ہے؟ مجھے سفارتی تحفظ حاصل ہے، وہ عام مقامی شہری ہے۔ تم جان بوجھ کر کیوں انجان بن رہے ہو؟ نک کی آواز میں بے بسی اتر آئی۔ اول خان میرے سامنے آ کھڑا ہوا، وہ زور زور سے ہاتھ لہرا کر مجھے اپنے بدلے ہوئے رویے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ویرا کے چہرے سے بھی ناگواری کے اثرات مترشح تھے۔ کچھ دیر پہلے تک میرا یہی خیال تھا کہ میں نک کا اعتماد حاصل کر کے ایک بڑی کامیابی کے قریب پہنچنے والا تھا، لیکن نقاب پوش کوبرا کا ذکر سنتے ہی میری کھوپڑی سنک گئی تھی۔ سفارتی تحفظ سے کچھ نہیں بنتا نہ بگڑتا ہے، یہ سراسر اعتماد کا معاملہ ہے۔ جو شخص اپنی شناخت کے معاملے میں مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں اس کے سامنے خود کو کیسے بے نقاب کر سکتا ہوں؟ وہ کسی وقت بھی غائب ہو کر مجھے بے موت مروا دے گا اور میں صرف کوبرا کوبرا کرتا رہ جاؤں گا۔ تم پر کوئی برا وقت آیا تو تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے، اس نے یقین دلایا۔ مجھے بے اختیار ٹام کے الفاظ یاد آ گئے۔ اس نے بن کی زبان سے اس کے عبرتناک اور متوقع انجام کے بارے میں سن کر روکھے لہجے میں اس کی عظمت کو ساتھ سلام کرتے ہوئے گڈ لک کہا تھا اور لائن سے غائب ہو گیا تھا۔ اس نے ان بدترین لمحات میں گڈ لک کے اظہار پر بن کا شکوہ سننے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ میں نے ٹام کے وہ الفاظ ڈینی بن کر سنے تھے۔ میں کرنل داور کے روپ میں نک کے سامنے وہ سب نہیں دہرا سکتا تھا۔ میں نے تلخی سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم کہاں تک میرا ساتھ دو گے۔ دلدل آتے ہی مجھے دنستا ہوا چھوڑ کر اپنی سفارتی مراعات کی آڑ میں کنارہ کشی اختیار کر لو گے۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ تم مجھے کسی نقاب پوش کوبرا کے حوالے کر دو گے تو میں ہرگز تمہارے ساتھ تعاون پر آمادہ نہ ہوتا۔ اب مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے تم سے اقرار کر کے اپنا برم کیوں کھو دیا۔ میری نگاہوں میں اب بھی تمہارا وہی برم ہے۔ تم اس سے ملاقات بعد میں کر لینا، تم کل تک سوچ سکتے ہو۔ وہ اپنی بگڑی ہوئی بازی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے سختی سے انکار کر دیا، میں ایک نقاب پوش سے ہرگز نہیں ملوں گا۔ تم چاہو تو مجھے اس کے سیٹلائٹ فون کا نمبر دے سکتے ہو، آواز کا مقابلہ آواز سے ہو سکتا ہے، میں اس سے بات کر لوں گا۔ کرنل تم بہت چالاک ہو یا پھر حد سے زیادہ جذباتی ہو، میں تمہیں فون نمبر دینے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ وہ میری زبان سے نکل گیا اور پھر تم کسی بات پر اڑ گئے تو میں
کیا کروں گا؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم میرے ساتھ سمجھوتا کرنے کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہو۔ میں چالاکی دکھانا چاہتا تو تم سے پوری بات اگلوانے کے بعد آنکھیں دکھاتا۔ مجھے صرف کوبرا کے نقاب پر اعتراض ہے، تم اس کا نقاب اتروا دو، میں اس سے مل لوں گا۔ میں نے اصرار کیا۔ اچانک اسپیکر فون پر اس کا ہلکا سا کہا گونجا، پھر اس کی آواز آئی، میں تمہاری نیت پرکھنا چاہ رہا تھا جو اب کھل کر میرے سامنے آ گئی۔ کوبرا کسی کا نام ہے اور نہ میں کسی نقاب پوش کو جانتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ اس کی کھوکھلی آواز سے سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یکا یک بات بگڑنے سے وہ بوکھلا گیا تھا اور جھوٹ بول کر کوبرا نامی پر اسرار نقاب پوش کے تذکرے کو دھندلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اول خان مایوسانہ انداز میں اپنا سر جھکا کر دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ چکا تھا۔ اس وقت میں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ تم ہمیشہ میرے حریف رہو گے، کبھی حلیف نہیں بن سکو گے۔ اپنی توہین اور تذلیل کے مقابلے میں مجھے اس پر ذرا بھی ملال نہیں ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اب تم یہ نہ کہہ بیٹھنا کہ ہوٹل کا مینیجر تمہارا آدمی نہیں ہے۔ تم نقاب پوش کے ذکر سے انکار کر سکتے ہو کیونکہ اس کی کوئی شناخت نہیں ہے، مینیجر کے بارے میں تمہاری یہ کلا بازی نہیں چل سکے گی۔ اس کی زخم خوردہ سی گراہٹ سنائی دی۔ تمہارے جتانے سے پہلے مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میری کمان سے ایک غیر ضروری تیر نکل چکا ہے، قسمت آزما لینا، نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ اسپیکر فون پر آنے والی کلک کی آواز سے سب کو اندازہ ہو گیا کہ نک نے جلا کر ریسیور رکھ دیا تھا۔ یہ برا ہوا، بہت برا ہوا۔ میں نے فون کا بٹن آف کرتے ہوئے تیزی سے کہا، جلدی سے ہوٹل کے مینیجر کا نمبر تلاش کرو۔ میرے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ بیرا بکھلا کر ٹیلی فون ڈائریکٹری کے لیے دوڑ گئی۔ غزالہ نے گھبرا کر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ کیا بات ہے، تم یکا یک اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ اول خان نے پرتشویش لہجے میں مجھ سے سوال کیا۔ ان کی پریشانی درست ہے، غزالہ کی آواز سے فکر مندی جھلک رہی تھی۔ اس نے کہا، اب ہوٹل کے مینیجر کی زندگی خطرے میں ہے، وہ اسے مار ڈالیں گے۔ تو کیا اسے خطرے سے آگاہ کرنے جا رہے ہو؟ اول خان نے چونک کر پوچھا۔ نک کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ بہت تیزی سے اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں نے کہا۔ پھر بھی ایک کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے؟ اول خان نے سرعت سے ریسیور اٹھا لیا۔ نک کے کسی آدمی کے اس تک پہنچنے سے پہلے اسے کیوں نہ اٹھوا لیا جائے؟ وہ بھی ایک متبادل راہ تھی، مگر میرا اندازہ تھا کہ ہمارے پاس اس پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ ہمیں ہوٹل کے مینیجر کے نام کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ میں اسے کتنی ہی درد مندی سے خطرے سے آگاہ کرتا، وہ ایک اجنبی کی وارننگ پر لامحالہ آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خطرے کی توثیق کے لیے فوری طور پر ہوٹل سے فرار اور پھر رپوشی کی راہ اختیار کرنے کے بجائے نک یا کوبرا سے رجوع کرتا۔ وہ دونوں اسے کوئی غلط مشورہ دے کر اپنے چنگل میں پھانس لیتے۔ ایسی صورت میں دنیا کی کوئی طاقت اسے موت کے بے رحم ہاتھوں سے نہیں بچا سکتی تھی، مگر پھر بھی اسے فون پر خطرے سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ شاید وہ کسی تصدیق کے بغیر فرار کی فوری راہ اختیار کر ہی لیتا، ہم کسی نہ کسی طرح اس تک پہنچ سکتے تھے۔ وہ نک اور کوبرا کے رابطے اور اعتماد کا آدمی تھا، وہ ہمارے ہاتھ آ جاتا تو ان لوگوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ نک کو شاید کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچتا، مگر ہم کوبرا کے بارے میں اہم معلومات حاصل کر کے اس کے شہر کو تہس نہس کر سکتے تھے۔ وہ دونوں طرف سے جان کی بازی لگا دینے کا معاملہ تھا۔ ویرا کو موٹی ڈائریکٹریوں میں ہوٹل کا نمبر تلاش کرنے میں ذرا سی تاخیر ہوئی۔ اس دوران میں اول خان نے اسٹیشن 4 کے ریڈیو روم کو ہدایت دے دی کہ اسٹیشن سے باہر موجود ہر یونٹ کے لیے وائرلیس پر پیغام نشر کر کے ہوٹل سے قریب ترین موجود فرد یا پارٹی کو فوری طور پر ہوٹل پہنچنے اور پھر وہاں سے ہر قیمت پر مینیجر کو اٹھا لانے کا حکم دے دیا جائے۔ اس نے اپنے ریڈیو آفیسر سے بہت مختصر اور کام کی بات کر کے فون بند کر دیا تھا۔ ویرا ہوٹل کے متعدد فون نمبروں والا صفحہ کھول کر لائی تو میں نے تیزی سے ایک نمبر ملا لیا۔ اس صفحے پر ہوٹل مینیجر کا ڈائریکٹ نمبر نہیں تھا، لیکن اس کا نام ارجن کمار درج تھا۔ اس کا نام پڑھ کر میرے دل میں ایک
ایک چنگاری سی سلگ اٹھی۔ اس کے نام سے اس کے مذہب کا اظہار ہوتا تھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ پاکستان میں رہنے بسنے اور پیدا ہونے والے بعض تعلیم یافتہ ہندو اپنے وطن سے مخلص کیوں نہیں تھے۔ وجے ترپاٹھی، راجو اور سیٹھی کی سازشیں میرے لیے قابل فہم تھی۔ وہ بھارتی شہری تھے اور وہاں سے دہشت گردی کا مشن لے کر پاکستان آئے تھے۔ ہماری سرزمین پر وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا، لیکن پاکستان سے بغاوت کر کے دشمنوں سے گٹھ جوڑ کرنے کا چوپڑا اور ارجن کمار کا رویہ میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ آپریٹر کے سوال کے جواب میں نے اپنا نام کرنل شاہ بتا کر ارجن کمار سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اپنے مفروضہ نام کے ساتھ کرنل کا صیغہ لگا کر میں نے آپریٹر کے لیے اہمیت کا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس پر میرے نام کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ اس نے کوئی غیر ضروری سوال کیے بغیر چند ثانیوں میں لائن ملا دی اور کلک کی آواز سے لائن کٹ گئی۔ میں نے جلا کر غصے سے فون پر ہاتھ مارا۔ میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا کہ لائن کیوں کٹ گئی تھی۔ ٹھہرو، میں CSD آف کرتا ہوں سلطان شاہ، یہ کہتا ہوا ہمارے کمرے کی طرف دوڑ گیا۔ میں مایوسانہ انداز میں کریڈل دبا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت میرے لیے ایک لمحہ قیمتی تھا۔ سلطان شاہ نے فون کٹنے کے سبب کا بر وقت اندازہ لگا کر خاصا وقت بچا لیا تھا۔ شاید اس نے اندر ابھرنے والی CSD کے بزر کی ہلکی سی آواز سن لی تھی۔ آف کر دیا۔ سلطان شاہ نے کمرے سے ہی ہانک لگائی اور میں نے دوبارہ وہی نمبر ملا لیا۔ اوہ سر، شاید لائن ڈراپ ہو گئی تھی۔ میرا نام سنتے ہی آپریٹر نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا اور دوبارہ لائن ملا دی۔ یس کرنل صاحب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سلسلہ ملتے ہی میرے کانوں میں ایک توانا اور شگفتہ آواز آئی۔ اپنی جان کی فکر کرو، میں نے کسی تمہید کے بغیر عجلت میں کہا۔ اس وقت نک اور کوبرا یکا یک تمہارے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ صحیح صورتحال کے اظہار کے لیے وہ مختصر ترین الفاظ ہو سکتے تھے۔ مجھے امید تھی کہ وہ میری بات سمجھ لے گا۔ آپ کو یہ بات کیسے پتا چلی؟ مینیجر کی طرف سے سوال کیا گیا۔ میری وارننگ کے نتیجے میں اس کی آواز سے ساری شگفتگی رخصت ہو گئی تھی۔ احمق آدمی، ان سوالوں کو چھوڑو اور دفتر کے پچھلے دروازے سے نکل کر بھاگ جاؤ۔ تمہیں مارنے والے کسی بھی لمحے تم تک پہنچ سکتے ہیں۔ لمحہ بھر کے لیے لائن پر گہری خاموشی رہی، پھر یکا یک فون بند ہو گیا۔ میں نے نک اور کوبرا کے نام ایک ساتھ استعمال کر ڈالے تھے۔ اگر وہ ان میں سے ایک سے بھی واقف تھا تو اسے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ میرا فون بے بنیاد نہیں تھا۔ اس نے میری پوری بات سننے کے بعد جس طرح کچھ کہے سنے بغیر فون بند کیا تھا، اس سے مجھے امید ہوئی تھی کہ اس نے میری بات پر اعتبار کر لیا ہوگا۔ ہم دونوں نے اپنا اپنا کام کر لیا۔ اول خان مجھ سے مخاطب تھا۔ اب بتاؤ گے نک سے بات کرتے کرتے تم اچانک کیوں بھڑک گئے تھے؟ نقاب کے پیچھے راہ کا کوئی ایجنٹ یا بلیک کیٹ بھی ہو سکتا تھا، میں نے جواب دیا۔ یہ خطرہ تو نقاب کے بغیر بھی تھا۔ نک کی معرفت تم سے ملنے والا کوئی دوست نہیں ہو سکتا تھا، اول خان نے دلیل دی۔ وہ طریقہ کار بہت خطرناک تھا، اس میں میرے بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے۔ پھر تم نے نک سے کسی سمجھوتے پر آمادگی کیوں ظاہر کی تھی؟ اول خان نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے نک اور ٹام کے ساتھ مل بیٹھنے کی امید میں وہ ساری باتیں آگے بڑھائی تھی۔ جو ہی اس نے مینیجر کے ذریعے کوبرا سے ملنے کی بات کی، میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تم کوبرا سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نقاب والی بات کو تم نے بہانے کے طور پر استعمال کیا، ویرا نے سر ہلا کر کہا۔ اس وقت میں آنکھیں بند کر کے کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نے اس کے اندازے کی تائید کی۔ ان میں سے کسی نے میری اس احتیاط کا سبب دریافت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ خود کو ناگہانی خطرات سے بچانا میرا فطری حق تھا، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں راہ یا اس کے کارندوں سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں تھا، لیکن جب سے بلیک کیٹس کا ذکر چلا تھا میرے ذہن میں ایک خیال جاگزی ہو گیا تھا۔ سرکاری طور پر میری شناخت کا کوئی ریکارڈ نہ ہونے کے باوجود راہ یا اس کے کسی شعبے میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے جو مجھے پہچان سکتے تھے۔ میرا ان کے سامنے جانا کسی صورت میں خودکشی سے کام نہ ہوتا۔ نقاب پوش کوبرا یا کسی بغیر نقاب والے شخص سے اچانک سامنا کرنے میں
ایسی خطرناک صورتحال رونما ہونے کے کو بھی امکانات موجود تھے۔ میرا وہ خیال بے بنیاد نہیں تھا۔ میں نے غزالہ کے ساتھ مظہر خان بن کر دہلی میں کافی وقت گزارا تھا۔ اس روپ میں رہا کہ بہت سے افسروں اور اہلکاروں نے مجھے قریب سے دیکھا تھا۔ یہ میری قسمت کی یاوری تھی کہ جب تک ہم دہلی میں مقیم تھے ہر شخص مجھے مظہر خان سمجھتا رہا تھا، لیکن دہلی سے ہماری واپسی کے بعد بھارتی حکام پر یہ عقدہ کھلا تھا کہ مظہر خان کی شخصیت ڈینی کا دوسرا روپ ہو سکتی تھی۔ مظہر خان کے بارے میں بھارتیوں نے کافی شدت سے پروپیگنڈا شروع کیا تھا۔ اس بارے میں پاکستان سے مظہر خان اور ڈینی کی حوالگی کے پرزور مطالبات بھی کیے گئے تھے، جو تکنیکی بنیادوں پر زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکے۔ اس مرحلہ پر امریکیوں نے لہری ہیف کے ذریعے اس معاملے کو ہوا دینے کی کوشش کی، وہ بھی باوجود ناکام ہو گئی۔ وہ پس منظر بہت پرانا نہیں تھا، دہلی والوں کے زخم تازہ تھے۔ وہ مظہر خان اور ڈینی کو ایک شخصیت کے دو روپ قرار دے چکے تھے۔ یہ بات یقینی تھی کہ وہ پاکستان میں میرا سراغ لگانے کے لیے ایسے آدمیوں کو بھیجتے جو مظہر خان کو پہلی نظر میں پہچان لیتے۔ مظہر خان ان کے سامنے آتا اور وہ اسی لمحے ڈینی کا شکار کر لیتے۔ اس بارے میں میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے آج خود کسی کو اپنے اس اندیشے سے آگاہ کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا، لیکن نیک سے معاملہ طے کرتے ہوئے جو ہی کسی اجنبی سے روبرو ملاقات ہونے کا خطرہ پیدا ہوتا نظر آیا، میرے ذہن میں وہ سارے ہولناک اندیشے یک بیک جاگ اٹھے تھے۔ بھارت والوں کے پاس میری یعنی ڈینی کی آمد و رفت کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، لیکن میں مظہر خان بن کر بھارت میں باضابطہ داخل ہوا تھا۔ بھارت سے مظہر خان کی واپسی کا سرے سے کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ پاکستان اسی بنیاد پر بھارت کا مطالبہ مسترد کر کے اپنے مظہر نامی شہری کی واپسی کا مطالبہ در جواب غزل کے طور پر ریکارڈ کیا ہوا تھا۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ دہلی جا کر میں نے متعدد بڑی کامیابیاں حاصل کی تھیں، جن کی بازگشت گاہے گاہے سنائی دیتی تھی، لیکن سب سے بڑا خسارہ یہ ہوا تھا کہ مجھے دیکھ کر پہچان لینے والے دشمنوں کی ایک تعداد وجود میں آ چکی تھی۔ پھر اب تم کیا سوچ رہے ہو؟ ارجن کمار سے تم کیا کام لینا چاہ رہے ہو؟ کچھ دیر کے توقف کے بعد اول خان نے پوچھا۔ وہ ہمارے حریفوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا تو اس کا قصہ پاک ہو جائے گا۔ غدار کا بہترین انجام یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں مارا جائے۔ ویرا نے میری طرف سے نفرت امیز لہجے میں جواب دیا۔ وہ زندہ رہا تو ہمارے بہت کام آ سکتا ہے، اس کے ذریعے ہم شاید کوبرا تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ غزالہ نے امید ظاہر کی۔ مجھے اس کا امکان نظر نہیں آتا، میں نے مایوسی سے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ ارجن کمار نے بھی اسے کبھی نقاب کے بغیر نہ دیکھا ہو۔ مجھے اپنا پرانا زمانہ یاد آ رہا ہے جب بلیک کوئین ہوا کرتی تھی۔ ویرا نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وقت کے بے رحم ہاتھوں نے سب کچھ برباد کر دیا۔ سر سے پیر تک چست اور کالے لباس کو خیر بات کہنے کے بعد بھی تم کوئین ہی نظر آتی ہو۔ فرق یہ ہوا ہے کہ اب بلیک کے بجائے وائٹ ہو گئی ہو۔ سلطان شاہ بولا۔ ہم بھٹک رہے ہیں۔ اول خان نے دوبارہ زبان کھولی۔ ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ ہم ارجن سے کیا توقع کر رہے ہیں۔ جس طرح چوپڑا ہمارے کام آ رہا ہے وہ بھی ہمارے کام آتا رہے گا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کیا کچھ جانتا ہے۔ اس کی موت کا امکان پیدا ہونے پر تم یوں بدحواس ہوئے تھے جیسے تم نے اس کا کوئی بڑا استعمال سوچا ہوا ہو۔ ویرا بولی۔ شاید وہ میرا اضطراری رد عمل تھا۔ میری اب بھی یہی خواہش ہے کہ وہ زندہ ہمارے ہاتھ آ جائے۔ ہدایت جاری کرنے کے تقریباً نصف گھنٹے کے بعد اول خان کے موبائل فون پر اس کے کسی آدمی کی کال آ گئی۔ اول خان سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ محض ہوں ہاں کر کے اس کی باتیں سنتا رہا، پھر اس نے مایوسانہ انداز میں فون بند کر دیا۔ میرے آدمی بر وقت ارجن تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایک پراسرار ملاقاتی نے اسے اس کے دفتر میں کسی بے آواز ہتھیار سے فائر کر کے مار دیا اور خاموشی کے ساتھ ہوٹل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ہمیں تازہ ترین خبر سنا دی۔ تمہارا آدمی اس وقت کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ ہوٹل کی پارکنگ لاٹ سے واپس نکل چکا ہے۔ وہ مسلح تھا اس لیے ہوٹل میں داخل نہیں ہوا۔ اس سے پہلے پولیس وہاں پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے ہوٹل سے نکلنے کے تمام راستے سیل کر دیے ہیں۔ وہ اندر جاتا تو غیر ضروری باز پرس میں پھنس سکتا تھا۔ اول خان نے بتایا۔ اس کے چہرے پر رنج و ملال کی کیفیت طاری تھی۔ نیک
نیک نے شاید مجھ سے بات ختم کرتے ہی ارجن کو ٹھکانے لگانے کا حکم دے ڈالا۔ اس کے آدمی نے قابل رشک تیزی دکھائی ہے۔ میں نے کہا مگر اس پر افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کون تھا؟ ویرا نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ کیا احمقانہ سوال ہے، سلطان شاہ برا سا منہ بنا کر بولا۔ اس کا جواب صرف نک دے سکتا ہے۔ وہ کوئی مقامی تھا؟ اول خان نے سلطان شاہ کی بات کاٹ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ان اطلاعات میں کچھ فرق بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے آدمی نے جائے واردات سے دور رہ کر اپنے طور پر باتیں معلوم کی ہیں۔ قتل کی وارداتوں میں ہر طرف اس قدر افراتفری پھیل جاتی ہے کہ دیر تک صحیح صورتحال واضح نہیں ہو پاتی۔ اس کھیل میں ابھی تک سوبراج کا نام کہیں سامنے نہیں آیا۔ سلطان شاہ نے چونک کر کہا، فی الحال ارجن کے نام پر اکتفا کرو، رفتہ رفتہ دوسرے نام بھی سامنے آ جائیں گے۔ ویرا نے اسے تلقین کی۔ ارجن کا نام جس صورت سے سامنے آیا تھا اس سے زیادہ تیزی سے مٹ گیا۔ اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اول خان نے چند ثانیوں کے بعد پوچھا۔ وہ نیک اور کوبرا یا ان میں سے کسی کے رازوں کا امانت دار تھا۔ میں نے سوچتے ہوئے بولنا شروع کیا، اسے مار کر ان لوگوں نے ہر راز کو بچا لیا ہے۔ وہ اپنی سرگرمیاں پرانے معمول کے مطابق جاری رکھیں گے۔ ان سے کہیں نہ کہیں چوک ہوگی اور ہم ان کی گردن ناپ لیں گے۔ تم اس طرح دعویٰ کر رہے ہو جیسے ان کے پرانے معمولات سے واقف ہو۔ ویرا نے ہلکا سا طنز کیا۔ یہ اندازہ تم کو بھی ہو گیا ہوگا کہ وہ لوگ ارجن کے ذریعے ہوٹل کو اپنا گڑھ بنائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، کیا کوبرا کے سلسلے میں وہ اتنی جلدی کسی اور پر اعتماد کر لیں گے؟ تم نے تو نک سے یہ تک نہیں پوچھا کہ مینیجر تمہیں کس کمرے میں کوبرا سے ملوائے گا۔ ویرا بولی، نک پیشہ ور آدمی ہے، سوال کا جواب ہرگز نہ دیتا۔ مینیجر کا حوالہ دینے کی غلطی اسی پیشہ ور سے ہوئی تھی، یہ اس کی مجبوری تھی۔ تم یہ نہ بھولو کہ اس نے مینیجر کا نام تک نہیں بتایا تھا، حالانکہ اس عہدے کے ساتھ نام بتانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ابھی تم نے اس ہوٹل کو ان لوگوں کی سرگرمیوں کا گاڑ قرار دیا تھا۔ اول خان نے میری اور ویرا کی بحث میں دخل دے کر پوچھا۔ بن کے سلسلے میں کرائے کے مکانوں کا چکر بری طرح ناکام ثابت ہوا۔ اگر بھارت سے بلیک کیٹس آئے ہوئے ہیں تو انہیں ایک محفوظ اور مستقل ٹھکانے کی ضرورت تھی۔ یہ 5 سٹار ہوٹل جس کا مینیجر ان لوگوں سے ملا ہوا تھا ان کے لیے بہترین تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کوبرا نے بھی مستقل طور پر اسی ہوٹل کے کسی فلور پر کمرہ لیا ہوا ہو۔ ممکن ہے کہ بلیک کیٹس میں سے کسی نے کوبرا کا روپ دھارا ہوا ہو۔ ویرا بڑبڑائی، امکانات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ان پر سوچ کر اپنا وقت برباد نہ کرو۔ میں نے اسے ترشی سے جواب دیا اور اول خان سے کہا، مسئلہ صاف ہوتے ہی اپنے کم از کم ایک ہوشیار آدمی کو اس ہوٹل میں ٹھہرا دو۔ وہ وہاں چند مشتبہ مہمانوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ وہ بھارتی ہو سکتے ہیں جو مقامی بن کر ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں۔ وہ تدبیر ضروری تھی، وہ اسی ہوٹل میں تھے تو ارجن کے قتل کے باوجود ان کے لیے ہوٹل بدلنا آسان نہیں تھا۔ نئے ہوٹل میں وہ غیر متوقع مسائل اور مشکلات کا شکار ہو سکتے تھے۔ ارجن کے ہوٹل میں انہیں چند روزہ قیام کا تجربہ اور تسلسل حاصل تھا جس سے وہ آسانی سے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔